اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ جو انسان نام بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، ثروت بھی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رضا کے لیے تواضع انکساری اختیار کرتا ہے، تواضع انکساری کا مزاج بناتا ہے، اظہار کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ملے گا؟ اللہ جل شانہ ایسے انسان کو دنیاوی نسبت بلندی عطا فرمائے گا، دنیا کی عزت بھی عطا فرمائے گا، اور کل بروز محشر میں اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کا منزل پر کامیابی عطا فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے اس محفل کو منعقد کی گئی ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ موت سے کسی کو انکار نہیں، چاہے مسلمان ہو، مشرق ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مغرب کا ہو، مشرق کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، تمام انسان اس بات پر متفق ہے کہ ایک نہیں کیا ہوگا، موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، موت کا جھٹکا لگنا ہی پڑے گا، موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا۔ اور موت کتنے تک حقیقت ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہا ہے، اللہ کے نبی جا رہا ہے، ان کے ماننے والے ساتھ بھی جا رہے ہیں، ایمان لانے والے ساتھ بھی جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک پرانے قبرستان سے گزر رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں ان کے ماننے والے نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجیے کہ کوئی مردہ زندہ ہو جائے، اور زندہ ہونے کے بعد ہم لوگ سے پوچھ لیں گے کہ قبر میں کیا کیا سب ہو رہا ہے، کیا کیا پریشانی ہو رہی ہے، کیا کیا عذاب ہو رہا ہے، ہم ان لوگ سے پوچھ لیں گے، مجھے سے پوچھ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی پرانے قبر کے پاس گئے اور ارشاد فرمایا، قوم بإذن اللہ، اللہ کے نام سے زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ لکھا ہے کہ قبر پھٹ گیا، ایک جوان لمبا چوڑا آدمی قبر سے باہر آ کر کے کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ انسان قبر میں کیا کیا سب ہو رہا ہے، کیا کیا پریشانی ہو رہی ہے، کیا کیا تکالیف ہو رہی ہے؟ تو اس جوان نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے دنیا سے گزری ہوئے 500 سال ہو چکے ہیں، میں دنیا کو 500 سال قبل چھوڑ چکا ہوں، لیکن یہ تو بعد میں پوچھ لیجیے کہ قبر میں کیا کیا سب ہو رہا ہے، پھر یہ پوچھ لیجیے کہ مرنے کے بعد کتنی تکلیف کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ 500 سال ہو چکے میں دنیا چھوڑ چکا ہوں، لیکن مرنے کے بعد جو مجھے تکلیف ہوئی ابھی بھی ہمارے دل و دماغ میں بسا ہی ہوا ہے۔ موت کا ذائقہ کتنا تلخ ہے، موت کا ذائقہ کتنا ہے، سخت ہے، لیکن موت کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہی پڑے گا، چاہے پیر صاحب ہے، چاہے مولوی صاحب ہے، چاہے کلکٹر صاحب ہے، چاہے کوئی صاحب ہے، ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ ہاتھ بھی کام چھوڑ دے گا، پاؤں بھی کام چھوڑ دے گا، موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اور دنیا میں خالی ہاتھ آئے، دنیا سے خالی ہاتھ پر کے جانا ہی پڑے گا، چاہے کتنے بڑے ذمہ دار کیوں نہ ہو، کتنے دولت مند کیوں نہ ہو، دنیا میں جب آئے تھے تو کچھ لے کر کے نہیں آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ انسان کا نام جو ہے، یہ انسان دنیا میں جو آتا ہے نام لے کر کے نہیں آتا ہے، نام بعد اس پر رکھا جاتا ہے، اور جب انسان دنیا سے جا رہا ہے نام لے کر کے نہیں جائے گا، بلکہ جیسے انسان کا جسم سے روح پرواز کر جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اب اس کا نام نہیں لے جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ جنازہ کو اٹھا لو، میں کو کپڑا پہنا دو، نام نہیں لے جائے گا، نام ختم ہو گیا، مجھے کو کپڑا پہنا دو، جنازہ کو آستہ لے جاؤ، جنازہ کو اٹھا دو، جنازہ کو روک دو، پائے کو قبر میں اٹھا دو، نام بھی ساتھ لے کر کے جانے کے لیے نہیں، دنیا میں انسان بغیر نام آیا تھا، اور دنیا سے جائے گا تو بغیر نام ہو کر کے چلا جائے گا کیا ساتھ؟ کبھی مسلمان نے غور کیا ہے؟ جس دنیا کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جس کی دنیا کے لیے اپنی نماز چھوڑ دیا ہے، جس نماز کی
دنیا کے لیے مکان اور بال بچوں کے لیے اپنے قرآن کی تلاوت چھوڑ چکے ہیں، وہ تو وہی مال آپ کے پاس جانے والا ہے، نہ یہ بیٹا اور بیٹی آپ کے پاس ساتھ جانے والا ہے، جائے گا کیا؟ جائے گا یہی نماز جو پڑھنے کے لیے تیار ہے، جس نماز میں آپ کی دل نہیں لگی، وہی قرآن جس میں آپ پڑھنے کے لیے تیار آپ کو فرصت نہیں۔ اگر دنیا میں آپ نماز پڑھے ہوں گے، قرآن پڑھے ہوں گے، نیک عمل کیے ہوں گے، ایمان پڑھے ہوں گے، تو یہی نماز قبر میں ساتھ میں رہے گا، قبر کی اندھیری سے بھی بچائے گا، قبر کے عذاب سے بھی بچائے گا۔ اگر ایمان و نیک عمل پڑھے ہوں گے تو قبر میں بھی کامیابی، میدان محشر میں بھی کامیابی، اللہ پہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول پہ راضی ہوگا۔ لیکن مجال ہمارا قوم سدھرے گا، ہمارا قوم مسجد میں جائے گا، ہمارے قوم کو تو نماز پڑھنے کو فرصت جو نہیں ہے نا، صبح سے شام تک کاروبار کر سکتا ہے، دکانداری کر سکتا ہے، کھیت باڑی کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے جب اس کو اذان اس کو پکارا جائے کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، اے ایمان والو کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، وہی مسلمان جو دن بھر کاروبار کر رہا ہے اب 10 منٹ 15 منٹ مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، بارگاہ الہی میں جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو پریشانی بہت، ہمارا بیٹا تو بات ہی نہیں مان رہا ہے، ہم کو تو پھوسی پریشان کیے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے بغاوت پر اتر چکے ہیں، اللہ کے حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی تو ہمارے مولانا نے ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے احکام سے اعراض کرے گا اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ بنا دے گا۔ آج ہر مسلمان سب کچھ ہے، مکان بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، زمین بھی جائے، پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی، سب کچھ ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ اطمینان کی زندگی مسلمان کو نصیب ہے۔ اطمینان پیسے سے ملنے والا نہیں، اطمینان اور سکون زمین و مکان سے ملنے والا نہیں۔ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اللہ جل شان صاحب فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے ایمان والو اگر تم لوگ اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، دنیا کے آرام کی زندگی چاہتے ہو تو دنیا دولت سے ملے گا نہیں، مکان اور بنگلہ سے نہیں ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر سے ملے گا، قرآن کی تلاوت سے ملے گا، شریعت پر عمل کرنے سے ملے گا، دنیا کی بھی سکون ملے گا، مرنے کے بعد ہر منزل پر کامیابی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا وقت نہیں، ہمارے علماء تو ماشاءاللہ اسٹیج پر ہے، اگر آپ لوگ رہے تو ہمارے علماء انشاءاللہ 2 بجے 3 بجے تک آپ لوگوں کو قرآن حدیث کی باتوں کو سناتے رہے۔ لیکن یہ علماء قرآن حدیث کی باتوں کو صرف سنی اور سنانے تک محدود مت رکھیے۔ یہ مت سمجھے کہ آپ 2 بجے تک بیٹھ گیا، سر ہلا کے واہ واہ کر دیا، 10-20 روپے شاعر کو دے دیا تو ہمارا کام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ جو کچھ سنیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں علماء کرام کے زمانے میں اس کو زندگی کا حصہ بنائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کلکم یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ تم میں سے ہر انسان، ہر ایمان والا جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہی مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کس نے کیا؟ وہ کہ ایمان والا کلمہ پڑھ رہا ہو، انکار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، شریعت پر چلا، حضور کی سیرت کو اپنایا، قرآن کے احکام پر عمل کیا، فقد دخل الجنہ، یہی اس راستے پر چلنے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ ومن ابا، اور جس نے قرآن کے احکام پر چلنے سے انکار کیا، حضور کی سیرت کو اپنانے سے انکار کیا، شریعت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، تو چاہے کتنا کلمہ پڑھے، چاہے کتنا بڑا خاندان ہو، چاہے کتنا بڑا پیر صاحب ہو، مفتی صاحب ہو،
تو کیا ہوگا؟ حضور فرماتے کہ وہ کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے مسلمانوں یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ آج ہمارے سامنے حضرت علامہ مولانا پیر طریقت محمد زبیر اعظم صاحب ہم لوگوں سے رخصت ہو چکے اور ان کی سال ثواب کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع۔ کل ایسے دن آنے والا ہے کہ آج ہم لوگ کھا رہے پی رہے چل رہے بول رہے، ایسے دن آئے گا کہ ہم لوگوں کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ مکان چھوڑ کر کے قبرستان میں جانا ہی پڑے گا، اور صرف جانا ہی نہیں پڑے گا بلکہ بارگاہ الہی میں، عدالت الہی میں ذرے ذرے کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے مختصر زندگی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الدنیا ثلاثۃ ایام، حضور فرماتے ہیں کہ دنیا 3 دنوں کا ہے، زیادہ نہیں 3 دنوں کا ہے۔ کیسے 3 دنوں کا ہے؟ اليوم مضى، ایک دنیا ایک دن جو گزر چکا ہے، ایک زمانہ تو جو گزر چکا ہے، جو زندگی گزر گئی، جو دن گزر گئے، حضور فرماتا ہے کہ وہ پھر واپس آنے والا نہیں۔ جو دن گزر چکا ہے آپ کتنے افسوس کریں گے، کتنے آپ ہاتھ ملتے رہیں گے۔ جو زندگی کو حصہ گزر چکا ہے، جو دن گزر چکا واپس آنے والا نہیں، اور ایک دن جو کل آنے والا ہے، کل آنے والا دن یہ معلوم نہیں کہ کل تک آپ اور ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، یہ معلوم نہیں، اس کے انتظار میں مت رہیے۔ اور ایک دن آج جس میں آپ چل رہے کھا رہے پھر رہے، حضور نے فرمایا آج کے دن کو غنیمت سمجھ لو، اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو آج سے شروع کرو، کل کا انتظار مت کیجیے۔ جھوٹ بول رہے ہیں تو آج سے جھوٹ سے پرہیز کیجیے۔ کسی مسلمان کو آپ دبائے ہوئے آج اس سے معافی مانگ لیجیے، ان کے حق کو واپس کر لیجیے، اس لیے کہ کل تک آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے معلوم نہیں، کل کا انتظار مت کیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا 3 دنوں کے سے زیادہ آئی۔ آج ہم لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، خوش نصیب ہو مسلمان کہ اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ لے، آئے کیوں اور پھر جانا ہے کہاں پر۔ تو یہ محفل پاک حضرت کی سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اس محفل پاک کو قبول فرمائے، پروگرام کو اپنے آبا کے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور ہر مسلمان کو جب آخری وقت ہے، ہر انسان کو آئے گا ایک نئے دن، تو یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے کہ جب آخری وقت ہے اللہ ہر مسلمان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، قرآن پڑھتے ہوئے نیک عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اگر اس حال میں ایک مسلمان سے دنیا سے رخصت ہو گئے تو قبر میں بھی کامیاب، میدان معاشر میں بھی کامیاب، جنت بھی اس کے لیے ہوگی، جنت کے پاس وہاں بھی اس کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا، آپ حضرات بیٹھے رہیے اور سنتے رہیے۔ اللہ آمین۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس محفل پاک کو